الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین کرام اور میری ماں و بہنوں، آج کی نشست کا عنوان ہے نماز کی حالت میں ماسک کا استعمال۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت مل چکی ہے۔ ایسی صورت کے اندر اپنے طور پر حفاظتی تدابیر کے طور پر تاکہ کرونا وائرس نہ لگے اور اس سے آدمی محفوظ رہے، اس مقصد کے لیے جہاں اور بھی کچھ کرنے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے ماسک کا استعمال۔ تو کیا ماسک کے استعمال کی حالت میں نماز کے اندر کیا کوئی کراہت ہوگی یا نمازی نہیں ہوگی؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ ماسک یعنی ایسا کپڑا جس کے ذریعہ سے ناک اور منہ کو چھپایا جاتا ہے اور چھپا کر کے پھر نماز ادا کی جاتی ہے۔ کیا ایسی صورت میں نماز درست ہوگی یا درست نہیں ہوگی، یا کچھ کراہت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ دراصل مسئلہ ہے۔ بہرحال اس کا جواب یہ ہے، عام حالات میں ناک و منہ کو چھپا کر کے خواہ کپڑے کے ذریعہ سے ہو، رومال کے ذریعہ سے ہو، یا ماسک کے ذریعہ سے ہو، یا کسی بھی چیز کے ذریعہ سے ناک و منہ کو چھپا کر کے نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ مختلف فقہاء کرام نے بات کہی ہے، بلکہ اس کے اوپر احناف، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ چاروں مذاہب کا اتفاق ہے کہ ناک اور منہ کے اوپر کپڑا ڈال کر ناک و منہ کو چھپا کر نماز پڑھنا کیا مکروہ ہے۔ بلکہ بعض فقہاء کرام نے مکروہ تحریمی تک کی بات کہی ہے۔ آپ دیکھیے بدائع الصنائع جلد 1 صفحہ 216، تبریر الحقائق لزعیلی جلد 1 صفحہ 164، رد المحتاج جلد 2 صفحہ 423، الذخیرہ للقرافی المالکی جلد 13 صفحہ 264، روض طالبی للامام نووی جلد 1 صفحہ 289۔ اسی طرح مسلک حنابلہ کی اہم کتاب الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف جلد 1 صفحہ 470، اور نیز آپ ملاحظہ ہو الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ جلد 25 صفحہ 202۔ مکروہ تحریمی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے منہ کو چھپا کر نماز ادا کرے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن السدل فی الصلاة وان یغطی الرجل فاہ۔ دیکھیے سنن ابی داؤد باب السدل فی الصلاة حدیث نمبر 643، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 966، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 772۔ اسی طرح صحیح ابن حبان حدیث نمبر 2353، مستدرک حاکم حدیث نمبر 931۔ حاکم نے اس حدیث کی تخریج کے بعد
کہا ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاہ، یعنی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی شرط پر صحیح درست ہے، اور حافظ ذہبی نے حاکم کی تصحیح کی موافقت کی ہے، معلوم حدیث صحیح ہے، معتبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کو چھپا کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اس لیے اس حدیث کی بنیاد پر فقہا نے کہا کہ منہ چھپا کر ناک چھپا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح حضرت عبد العمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر بھی ہے کہ وہ بھی اس بات کو ناپسند کرتے تھے کوئی آدمی ناک چھپا کر نماز پڑھے، کرے التسلم علی الانف، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منہ کے ساتھ ساتھ ناک کو بھی چھپا کر نماز پڑھنے کو ناپسند اور مکروہ قرار دیتے تھے۔ اب دیکھیے المغنی ابن قدامہ جلد 1 صفحہ 419۔ بہرحال حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ناک منہ چھپا کر نماز پڑھنا یہ عام حالات کا حکم ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ مجوسی لوگ آگ کی پوجا کرتے وقت اپنے ناک منہ کو چھپاتے ہیں تو ان کی مشابہت بھی پائی جا رہی ہے۔ ایک کراہت کی وجہ کیا ہے؟ مجوسی کی مشابہت بھی پائی جا رہی ہے، یعنی مجوسی لوگوں کی عبادت کرتے وقت جو ان کی حیت ہوتی ہے کہ ناک منہ کو چھپاتے ہیں تو ان کی مشابہت پائی جا رہی ہے، اس لیے بھی کیا کراہت ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایک اضافی عمل ہے، ناک منہ کو چھپانا ایک کیا غلو ہے، اور اس کی وجہ سے جو نماز خشوع خضوع ہونا چاہیے یہ اس کے منافی عمل بھی ہے۔ اور جیسا کہ فقہاء کرام اس بات کی صراحت بھی کی ہے، الفیاق دوان اسات ابن ابی زید القیروانی جلد 1 صفحہ 216 کے اندر اس کی صراحت موجود ہے۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ ان دلائل کی بنیاد فقہاء کرام نے عام حالات کا حکم یہ بتایا کہ ناک منہ کو چھپا کر ڈھک کر نماز ادا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا از راہ ضرورت و حاجت یا کسی عذر کی وجہ سے اگر ناک منہ کو چھپا کر نماز پڑھی جائے تو کیا اس وقت بھی کراہت ہوگی؟ تو اس کا جواب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اذا تصاءب احدکم فلیسد بیدہ فاہ فإن الشیطان يدخل۔ صحیح ابن خزیمہ باب ذکر الخوء المفسر للفظة المجملہ، حدیث نمبر 919۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کسی کو جمائی آئے تو جمائی کے بعد اپنے منہ کو بند کرے، اور اس کو بند کرے تو ایسی سے بند کر لے، اس لیے کہ شیطان منہ سے اندر داخل ہوتا ہے، منہ کے راستے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جمائی کے وقت اپنے ہاتھ سے منہ کو بند کرنا حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلی حدیث کے اندر جو کراہت کا ذکر ہے اور جو ممانعت کا ذکر ہے وہ عام نہیں ہے، بلکہ عذر کی حالت میں کراہت نہیں ہوگی۔ اسی حدیث کی بنیاد پر ممتاز فقیہ امام کاسانی علیہ الرحمہ نے یہ کہا، یعنی ناک اور منہ کو چھپا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، مگر اس صورت میں کراہت نہیں ہے جبکہ اذا كانت التغطیۃ لدفع التثاؤب فلا بأس به۔ آپ دیکھیے بدائع الصنائع جلد 1 صفحہ 216۔ اس کا حاصل یہ ہے اگر جمائی آ رہی ہو، اس جمائی کے وقت اگر کوئی آدمی جمائی کو روکنے کے لیے اگر منہ کو چھپاتا ہے اور اس پر کچھ رکھ لیتا ہے تو کوئی کراہت کی بات و حرج کی بات نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عذر کی اور مجبوری کی صورت میں حکم کچھ اور ہے، یعنی کراہت نہیں ہوگی۔ تو اس وقت جو ہمارے سامنے صورتحال ہے کہ کورونا وائرس کی وبا عام ہے، اور کورونا وائرس کی وبا سے بچنے کے لیے اور اس کی انفیکشن کے پھیلنے کے خوف سے
اور ایک دوسرے کی طرف منتقل ہونے کے خوف سے اپنی صحت کی حفاظت کے لیے اگر نمازی ناک و منہ کو ماسک سے چھپا کر پڑتا ہے تو ایک ضرورت ہے، ایک عذر ہے، اس کی وجہ سے بلا کراہت نماز درست اور صحیح ہوگی اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خلاصہ کرام یہ ہوا کہ کرونا وائرس ایک عذر ہے اور اس وقت ایک مجبوری ہے، جس مجبوری کی وجہ سے ایک حاجت ہے کہ نمازی ناک منہ کو ماسک کے ذریعے سے یا کسی کپڑے کے ذریعے سے چھپا کر کے نماز ادا کرے، تاکہ ایک دوسرے کی جو انفیکشن ہے یا کورونا وائرس جو منتقل ہوتا ہے بھیڑ کی وجہ سے، وہ منتقل نہ ہونے پائے، اس سے حفاظت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص و خشوع سے نماز پڑھنے توفیق عطا فرمائے۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔